السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی آخری 5 تاخراتوں کے نوافل اور شب قدر کے نوافل وظائف پیش کیے جا رہے ہیں، سماعت فرمائیے۔ سرور کون و مکان، تاجدار حرم، سرکار مدینہ، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شب قدر کو ایمان و یقین اور نسبت خالص کے ساتھ قیام کیا، یعنی ذکر و نماز عبادت میں شب بیداری کی، تو اس کے تمام گزرے ہوئے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری دہے کی تاخراتوں میں تلاش کرو۔ تمام علماء اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شب قدر ماہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ ہے۔ بتلایا جاتا ہے کہ 1000 مہینے کے 83 ایئرس 4 منتھ ہوا کرتے ہیں۔ جو آدمی شب قدر میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 83 برس 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ صدقہ ہے ہمارے آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ پہلی تاخرات، رمضان المبارک کی 21ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے ادا کرے۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھے۔ بعد سلام کے 70 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعائے مغفرت کریں گے۔ 21ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ بعد سلام کے نماز ختم کر کے 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز اور شب قدر کی برکت سے اللہ پاک اس کی بخشش فرمائے گا۔ ماہ رمضان المبارک کی 21ویں شب کو، یعنی پہلی تاخرات کو 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا بھی بہت مبارک و افضل ہے۔ ناظرین، دوسری تاخرات، ماہ رمضان المبارک کی 23ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ پھر بعد سلام کے 70 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے سارے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ یہ نماز بہت افضل ہے۔ 23ویں شب کو 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 1 دفعہ اور سورہ اخلاص 1 بار پڑھے، اور بعد سلام کے 70 مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی کلمہ تمجید پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما کر اس کی مغفرت فرمائے گا۔ 23ویں شب کو سورہ یاسین 1 مرتبہ اور سورہ رحمان 1 دفعہ پڑھنا بہت افضل ہے۔ ناظرین اکرام، تیسری تاخرات،
ماہ رمضان کی 25 تاریخ کی شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھے، بعد سلام کے کلمہ طیب 100 دفعہ پڑھے، بارگاہ رب العزت سے انشاءاللہ بے شمار عبادت کا ثواب عطا ہوگا۔ 25ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے، بعد سلام کے 70 مرتبہ استغفار پڑھے۔ یہ نماز بخشش کے لیے بہت افضل ہے۔ پھر اس کے بعد اسی شب میں 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھے، بعد سلام کے 70 دفعہ کلمہ شہادت پڑھے۔ یہ نماز عذاب قبر سے نجات کے لیے بہت افضل ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی 25ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ دخان پڑھے، انشاءاللہ اس سورہ کے پڑھنے کے باعث عذاب قبر سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے گا، اور 7 مرتبہ سورہ فتح پڑھنا ہر کسی کے لیے بہت ہی افضل ہے۔ ناظرین کرام، چوتھی تاخرات یعنی شب قدر جو ممکنہ ہو سکتی ہے، شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 100 بار پڑھے، سلام کے بعد 100 بار درود شریف پڑھے، انشاءاللہ تعالی ثواب عظیم حاصل ہوگا۔ پھر اس کے بعد 4 رکعت 1 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 27 بار۔ اللہ تعالی اس نماز کی برکت سے تمام گناہ معاف فرمائے گا اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ شب قدر کی اس ممکنہ رات میں 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا 3 بار اور سورہ اخلاص 17 بار پڑھے۔ اللہ تعالی سکرات موت آسان کرے گا اور عذاب قبر بھی دور فرمائے گا، اور اسی رات میں 100 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت کی نیت سے، ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 10 بار پڑھے۔ اللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ اسی رات میں 4 رکعت 1 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 50 بار پڑھے، بعد سلام کے سجدے میں جا کر درود شریف پڑھ کر جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 7 بار اور سورہ اخلاص 7 بار پڑھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد استغفار اور درود شریف پڑھے۔ اللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے اور اس کے ماں باپ کو بخش دے گا۔ شب قدر میں قریب صبح صادق 4 رکعت 1 سلام سے پڑھے اور ہر رکعت میں بعد الحمد کے
سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 5 بار پڑھے۔ بعد ختم نماز سجدہ کرے اور سجدے میں سبحان اللہ 41 بار کہے۔ اللہ تعالی اس نماز پڑھنے والے کی تمام حاجتیں پوری فرمائے گا اور دعا قبول ہوگی۔ شب قدر کو 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 27 بار پڑھے، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوگا گویا ابھی پیدا ہوا ہے، اور اس کو جنت میں 1000 محل ملیں گے۔ 27ویں شب کو 7 حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں پڑھیں۔ یہ 7 حامیم عذاب قبر سے نجات اور مغفرت گناہ کے لیے بہت افضل ہے۔ اس کے علاوہ سورہ ملک 7 مرتبہ پڑھنا مغفرت و گناہ کے لیے بہت ہی فضیلت کی بات ہے۔ اور شب قدر کا خاص وظیفہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ وظیفہ ان تاخراتوں میں اور شب قدر کی رات میں ضرور اس کو پڑھتے رہیں۔ 5ویں تاخرات 29ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار پڑھے، بعد سلام کے سورہ علم نشرہ 70 مرتبہ پڑھے۔ یہ نماز ایمان کامل کے واسطے بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کو دنیا سے مکمل ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ رمضان مبارک کی 29ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھے، بعد سلام کے درود شریف 100 دفعہ پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کو دربار خداوندی سے بخشش و مغفرت عطا کی جائے گی۔ 29ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی ترقی رزق کے لیے بہت افضل ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی کسی شب میں بعد نماز عشاء 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے پڑھنے سے ہر مصیبت سے نجات حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مبارک تاخراتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔